اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ولو جاءتهم كل آیة حتى يروا العذاب العلیم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. دو آیات مبارکہ ہیں سورہ یونس کی 11واں سپارہ ہے. آیت نمبر 97-98 97-98. خواہ یا آپ کہنے چاہے ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب بھی دیکھ لیں. بات کس کی ہو رہی ہے پیچھے سے؟ یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ چاہے ساری نشانیاں دیکھ لیں اور یا وہ عذاب ہی دیکھ لیں، ان پر عذاب بھی مسلط ہو جائے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. اتنے سخت دل لوگ ہیں اور اتنی سختی میں آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب اسد پذیری کے سارے راستے انہوں نے بند کر دیے ہیں. پھر کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی کہ ایمان لائی ہو؟ کب؟ عذاب سے پہلے. عذاب سے پہلے وہ ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو، سوائے قوم یونس کے. یہ کس عذاب کی بات ہو رہی ہے ابھی بعد میں بات کریں گے. جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیاوی، کون سی دنیاوی، جو یعنی مشقتیں، عذاب زندگی میں، دنیاوی زندگی میں ذلت کا عذاب ٹال دیا اور ہم نے ایک مقرر وقت تک انہیں فائدہ دیا. کس سے؟ اس سے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ فی الحیات دنیا. تو دنیا کی جو متاع تھی اس سے اللہ نے ان کو متاع دیا، نفع دیا. ٹھیک ہے، یعنی اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. اس لیے یہ چیزیں بریکٹ میں ہیں. یہ آیت نمبر 97 ہے اور 96 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی نشانی یا معجزہ آ جائے وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ عذاب علیم دیکھ لیں، مگر اس وقت انہیں ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکے گا. جیسا کہ فرعون اور اس کے قوم کو کچھ فائدہ نہیں ہوا، یہ ہم پڑھ چکے. اور اسی طرح دوسرے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے کفار کو اللہ کا عذاب دیکھنے پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ اور بھی لوگ ایمان لائے. عذاب دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان لائے، لیکن یہاں پر بات ہے کہ بہت سے ایسے بھی گزرے کہ جو عذاب دیکھ کر ایمان نہیں لائے. ان میں ابو جہل بھی تھا. ابو جہل جب وہ مسلمانوں کے اس میں آ گیا، نرغے میں آ گیا، اور جب اس کو یعنی قتل کیا جانے لگا، جب بھی وہ کیا بول رہا تھا بتائیے، معلوم ہے نا؟ اچھا، یہ واقعات آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری صورتوں میں ملے گا. سورہ مومن میں بھی ہے، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ اگر اس وقت ان کو چھوڑ دیا جائے تو وہ دوبارہ کفر کی روش پر چل نکلیں گے. سورہ انعام میں آپ پڑھ لیجیے آیت نمبر 27-28 میں کہ کافروں کو اگر آپ چھوڑ دیں، جیسے مجرموں کو آپ قید سے رہائی دے دیں، آزاد کر دیں، ان کا جرم معاف کر دیں، تو کیا کریں گے؟ جو جرم کا عادی ہے مجرم، وہ دوبارہ پھر وہی جرم کرے گا. وہ اس سے سبق نہیں لے گا بلکہ دوبارہ جرم کرے گا، دوبارہ وہ مجرم بن جائے گا. ایسا بہت سا کچھ آپ نے اپنے سامنے دیکھا بھی ہوگا اور سنا تو خیر ہے ہی. اچھا، انسانوں میں بھی کیٹیگری ہے. کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو جرم کی وجہ سے سزا ملتی ہے تو وہ اس کو ظلم سمجھتے ہیں کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے. وہ کبھی اس کی نسبت اپنے مالک کی طرف کرتے ہیں اور کبھی وہ مخلوق کی طرف کرتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان پر ان کے جرم کی وجہ سے ان پر کوئی تکلیف آتی ہے یا عذاب آتا ہے، وہ توبہ کرتے ہیں. تو توبہ بھی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تو ہے کہ وقت سے پہلے توبہ کر لینا، جو جان گلے تک آ جاتی ہے اس سے پہلے توبہ کر لینا. ایک یہ ہوتا ہے کہ عذاب گلے تک نہیں آیا ہے لیکن اس کے آثار آ چکے ہیں، تو جب توبہ کر لینا. تو آثار دیکھ کر توبہ کر لینا، توبہ قبول ہوتی ہے. لیکن اب یہ دیکھ کر کے جب آپ سے غائب جو ہے وہ آپ کی شہادت میں بدل جائے. شہادت کیا؟ یعنی مشاہدے میں آپ نظروں سے دیکھنے لگ جائیں. جب پردہ غیب جو ہے وہ پردہ غیب سے دور ہو جائے بلکہ وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے، تو اس وقت کا ایمان لانا پھر نفع نہیں دیتا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عذاب دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عذاب دیکھ کر بھی اس کو ظلم ہی سمجھتے ہیں. تو انہیں جو ایسے ہوتے ہیں کہ عذاب دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ عذاب الہی جب ان کو گھیر لیتا ہے اس وقت انہیں ہوش آ جاتا ہے اور وہ کف افسوس ملنے لگ جاتے ہیں، لیکن اس وقت حاصل کچھ نہیں ہوتا. لولا بمانا آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ حلہ، سرزنش اور توبیخ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہوا ہے.
جب آپ فا کو ہٹا دیں گے تو کہ بچے گا کیا؟ لولا فلولا. یہاں پر آپ دیکھیں اگر جیسے مثال کے اوپر اگر ہم یہ کہیں جیسے ہوتا ہے نا ہمیں بھی کبھی ہمارے بڑے جھنجھوڑتے ہیں ڈانٹتے ہیں کرتے ہیں نا ایسا کہ ایسا کیوں نہیں کیا ایسا کرنا چاہیے تھا. یعنی وہ لوگ کیوں ایمان نہیں لائے انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا تاکہ عذاب الہی سے بچ جاتے. مصنف ضیاء القرآن اپنی تصنیف میں یعنی اپنی تصنیف کہیں تالیف کہہ لیں آپ جو ضیاء القرآن جنہوں نے تالیف کی ہے تصنیف کی ہے وہ فرماتے ہیں ابن عطیہ کے حوالے سے کہ ابن عطیہ نے کہا ہے کہ لفظی اعتبار سے یہ استثناء منقطع ہے لیکن معنوی لحاظ سے یہ استثناء متصل ہے. ٹھیک ہے کیونکہ تقدیر عبارت یوں ہے ما آمنا من اہل القریت اور پھر یہاں الا قوم یونس. آیت مبارکہ کو اگر آپ صاف انداز میں سمجھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے یہاں سے جو بالکل واضح ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں گزری کہ جو عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو. عذاب دیکھ کر یعنی عذاب آ گیا بالکل قریب آ گیا اور اس کو دیکھ لیا قوم کے لوگوں نے اور پھر وہ ایمان لے آئے لیکن ان کا ایمان ان کو فائدہ دے. یہ بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. لیکن استثناء ہے کس کی؟ صرف ایک قوم کی اور وہ الا قوم یونس ہے. یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ہے کہ جس کو یہ استثناء حاصل ہے کہ وہ عذاب دیکھ کر ایمان لائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی عذاب ان سے ٹال دیا تھا. یہ دنیاوی عذاب کیوں ٹالا تھا کہ ظاہر ہے انہوں نے گریہ وزاری کی آہوز بکا کیا آہوزاری کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب ٹال دیا تھا لیکن یہ دنیا کا عذاب ٹالا تھا. بعد میں جو وہ عمل انہوں نے کیا اس کے بعد اس عمل کے لحاظ سے ان کے اوپر سے آخرت کا عذاب ٹلے گا یا نہیں ٹلے گا یہ تو ان کے عمل پر موقوف ہے. ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہوا کہ آخرت کا عذاب بھی ٹل گیا. سمجھ رہے ہیں بات کو کیونکہ ظاہر ہے عذاب ٹلنے کے بعد وہ زندہ رہے. اب انہوں نے جو بھی عمل کیا اچھا کیا تو ظاہر جنتی بن گئے اور اگر برا کیا تو پھر تو آخرت کا عذاب نہیں ٹلا نا ان سے. تو اس لیے یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ دنیا کا عذاب ان سے جو دنیا میں ذلت کا عذاب تھا خزیے عذاب الخزیے تو یہ خزیے ان سے دنیا میں طرف الحیات دنیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کر دیا تھا. اب مزید یہ تھا کہ وہ اچھے کام کریں گے تو لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے عذاب آخرت بھی ڈال دے گا اچھے کام کی صورت میں ایمان لانے کے بعد جو شرائط ہیں ان کے ساتھ. ایمان کی شرطوں کو پورا کرنا لازمی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایمان کے ساتھ شرط کیا ہوا ہے لازم کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدلا نہیں جا سکتا. تو یہاں پر بات یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور آپ کو پتہ ہے کہ یونس علیہ السلام اپنے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور جب یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور قوم نے دیکھا تھا کہ بادلوں کی صورت میں جو ان پر سایہ ہوا اور جب ان پر بادل آئے وہ ڈر گئے اور سب اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر نکل آئے توبہ کرنے لگ گئے. تو یہاں پر یہی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ جب ان پر عذاب آیا اور انہوں نے کیا کیا گریہ زاری کی اور نالا و بقا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا. اور یہ صرف اور صرف اسی قوم کی خصوصیت ہے جو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ نزول عذاب کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی ہے لیکن اس کے علاوہ اور کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جس پر عذاب آیا ہو اور پھر اس نے عذاب دیکھ کر توبہ کیا ہو تو اس کی توبہ قبول ہوئی ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. اس آیت مبارکہ میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت سارے سبق ہیں اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ ایمان لانے کی توفیق دے. تو یہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عذاب سے ڈرانے پر ڈر جاتی اور عذاب آنے سے پہلے ایمان لے آتی پھر اس کا ایمان اسے نفع دیتا. مگر ایسی کوئی بستی بھی نہ ہوئی سب اس وقت ہی ایمان لائے جب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے کہ یونس علیہ السلام کے کئی سال دعوت دینے کے باوجود جب وہ ایمان نہ لائے تو یونس علیہ السلام نے ان پر عذاب کے لیے بد دعا کی اور انہیں آگاہ کر دیا کہ تم پر عذاب آنے ہی والا ہے. ان کو بتایا اور خود وہاں سے ناراض ہو کر نکل گئے. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ انبیاء میں آیت نمبر 87 پر اور سورہ صافات میں 140 پر. قوم جانتی تھی کہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی غلط بیانی نہیں کی. جب وہ چلے گئے ان کے نکل جانے سے وہ مزید ڈر گئے وہ خوفزدہ ہو گئے. اس لیے عذاب آنے سے پہلے ہی پوری بستی نے نہایت عاجزی کے ساتھ کفر سے توبہ کی اور یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے. اب یہ ایمان چونکہ بر وقت تھا
عذاب دیکھنے سے پہلے تھا، اس لیے اس ایمان نے انہیں یہ نفع دیا کہ ان سے عذاب ہٹا لیا گیا، ورنہ یونس علیہ السلام کو تو یعنی خبردار کر دیا گیا تھا، بتا دیا تھا، وہ قوم کو بتا کر گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی تبعی عمر تک دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ سورہ صافات کی آخری آیات میں بھی ان کے ایمان لانے اور ان کے نافع ہونے کا ذکر ہے۔ یہ کفار قریش اور اہل کتاب کو تنبیہ ہے کہ تمہیں یونس علیہ السلام کی قوم سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، اور عذاب سے پہلے ایمان لے آنا چاہیے، نہ کہ آل فرعون اور دوسری برباد ہونے والی قوموں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے کہ جب عذاب گھیر لے۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح یعنی سوچ لینا چاہیے اپنے نفع اپنے فائدے کے لیے۔ تمام غافلوں کو بیدار کیا گیا۔ آیت مبارکہ میں غفلت شعار منکرین کو اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ زندگی کی فرصت کو غنیمت جانو، انکار و سرکشی سے اب بھی باز آ جاؤ، ورنہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب توبہ کرو گے تو توبہ قبول نہ ہوگی، ایمان لاؤ گے تو ایمان مقبول نہ ہوگا، اور وہ وقت وہ ہوگا جب کہ موت کے وقت آخرت کا عذاب سامنے آ جائے۔ اسی سلسلے میں حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا ایک واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے جس میں بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں ہم سب کے لیے۔ اس آیت میں ارشاد ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ منکر قومیں ایسے وقت ایمان لے آتی کہ ان کا ایمان ان کو نفع دیتا، یعنی موت کے وقت یا وقوع عذاب اور مبتلا عذاب ہو چکنے کے بعد یا قیامت کے وقت جب کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کسی کی توبہ اور ایمان مقبول نہ ہوگا۔ اس سے پہلے اپنی سرکشی سے باز آ جائیں، اور باز آ جاتی وہ قومیں یا ہم جیسے لوگ باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے اس سے پہلے، اور ہم ایمان لے آئیں۔ لیکن اللہ نے یہاں بیان کیا کہ اگر اس سے پہلے یہ سرکش قومیں باز آ جاتی اور ایمان لے آتی تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن ہوا کیا؟ بجز سوائے قوم یونس علیہ السلام کے کہ انہوں نے ایسا وقت آنے سے پہلے ہی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا دیکھا تو فوراً توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، جس کی وجہ سے ہم نے ان سے رسوا کرنے والا عذاب ہٹا لیا، اور جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا، اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرامند رکھا۔ قصہ مختصر اگر آپ یہاں سمجھنا چاہیں بات، تو اتنا بات سمجھ لیں کہ اگر دنیا میں آپ کو کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مشکل پریشانی آ جائے، آتی رہتی ہے نا، آپ کو معلوم ہے، تو دنیا کی کوئی بھی تکلیف آ جائے تو یہ آیت کا آپ حاصل سمجھیں کہ دنیا کا عذاب سامنے آ جانے پر بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، بلکہ توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ البتہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آخرت کا عذاب سامنے آ جانے کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اور عذاب آخرت کا سامنے آنا یا قیامت کے دن ہوگا یا موت کے وقت، خواہ وہ طبعی موت ہو یا کسی دنیاوی عذاب میں مبتلا ہو کر ہو، جیسے کہ فرعون کو جب عذاب آیا تو کیا ہوا تھا؟ موجوں نے ہر طرف سے گھیر لیا تھا، اب اس نے سمجھ لیا تھا کہ اب میں ڈوبنے والا ہوں، اب ڈوب رہا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں کی، اور اگر اس وقت اس کو چھوڑ بھی دیا جاتا تو وہ کیا کرتا؟ آپ کو کیا اندازہ ہے کہ فرعون کرتا کیا؟ اگر اس وقت بھی وہ بچ جاتا اور بچا لیا جاتا تو وہ کیا کرتا؟ جیسے ہماری قوموں کا حال ہے، ایک جہاز میں آپ نے پتا ہے آپ کو نا، چاہے وہ کشتی ہو، پانی کا جہاز ہو، اب جب وہ ڈوبنے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ سانس نیچے کے نیچے اوپر کے اوپر ہوتی ہے، لیکن جب وہ بچ کر باہر نکل کر آتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہی کرتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو۔ اسی طریقے سے ہوا میں، فضا میں جب دیکھتے ہیں کہ اب یہ یعنی کچھ معاملہ خراب ہو گیا ہے تو رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ بچ کر آ جاتے ہیں خیر خیریت سے، جب ان کا جہاز لینڈ کرتا ہے تو باہر اتر کے بھی کیا کرتے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے؟ کبھی یہ موقع ملا ہے؟ ایسا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، سرکشوں کو دوبارہ موقع دیا جاتا ہے پھر وہی کرتے ہیں وہ۔ اب اگر یہاں کوئی یہ سوال اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون کیسے بدلا یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے، تو یہاں پر غور کیجئے کہ قوم یونس علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف نہیں ہے، عام ضابطۂ الہیہ کے خلاف بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کے ماتحت ہے، کیونکہ انہوں نے اگرچہ عذاب آتا ہوا دیکھ کر توبہ کی وہ، مگر عذاب میں مبتلا ہونے اور موت سے پہلے کر لی، بخلاف فرعون تو کیا ہوا تھا؟ مبتلا ہو گیا تھا نا، اور دوسرے لوگوں کے جنہوں نے عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد اور غرغرہ موت کے وقت توبہ کی اور ایمان کا اقرار کیا، اس لیے ان کا ایمان معتبر نہیں ہوا اور توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اور قرآن کریم کو اگر آپ بغور توجہ سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قوم یونس علیہ السلام کے واقعے کی ایک نظیر خود قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا واقعہ موجود ہے، جس میں کوہ طور کو ان کے سروں پر کیا کیا گیا تھا؟
معلق کر دیا گیا تھا، لٹکا دیا گیا تھا بیچ میں، معلق کر کے ان کو ڈرایا گیا اور توبہ کرنے کا حکم دیا گیا. انہوں نے توبہ کر لی تو وہ توبہ قبول ہوئی اور کوہ طور کو کیا کیا تھا؟ ہٹا دیا گیا تھا. اس کا ذکر آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھ لیا ہے، پڑھا تھا نا ہم نے. رفعنا فوقکم الطور فخذوا ما آتیناکم بقوہ، ہم نے ان کے سروں پر کوہ طور کو معلق کر کے حکم دیا کہ جو احکام تمہیں دیے گئے ہیں اس کو یا ان کو مضبوطی سے پکڑو. بہت سے مفسرین نے بہت ہی ناپسندیدہ نامناسب باتیں کی ہیں یونس علیہ السلام سے متعلق، اور وہ آپ ان کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. لیکن یہ بات یونس علیہ السلام کی شایع نشان نہیں ہے. انہوں نے اسرائیلی روایات کے ذریعے سے یا بہرحال جو من گڑت کہانی بنانے والے لوگ ہیں ان کے ذریعے سے کچھ باتیں ایسی کی ہیں کہ جو بالکل بھی غیر مناسب ہیں. اسی طریقے سے آپ کو تفہیم القرآن میں ملے گا کہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے اشارات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات پر غور کرنے سے اتنی بات صاف معلوم ہو جاتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت ادا کرنے میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں نعوذ باللہ، اور غالباً انہوں نے بے صبر ہو کر قبل از وقت اپنا مستقر چھوڑ دیا تھا نعوذ باللہ. اس لیے جب آثار عذاب دیکھ کر عاشوریوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. قرآن میں خدائی دستور کے جو اصول و کلیات بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک مستقل دفعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک اس پر اپنی حجت پوری نہیں کر دیتا. بس جب نبی ادائے رسالت میں کوتاہی کر گیا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے خود ہی اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا. تفہیم القرآن، آپ کو اس کا جواب ہم تفہیم القرآن کی جو عبارت ہے اس کا جواب معارف القرآن کے حوالے سے ہم دینا چاہتے ہیں. معارف القرآن کے مصنف فرماتے ہیں کہ مگر یہاں تو عجیب بات یہ ہے کہ مصنف موصوف نے، یعنی مصنف کون؟ جو تفہیم القرآن کے مصنف ہیں، فرماتے ہیں کہ مصنف موصوف نے جس بات کو قرآنی اشارات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات کے حوالے سے پیش کیا ہے وہ صحیفہ یونس میں ہو تو ہو جس کا اہل اسلام میں کوئی اعتبار نہیں. قرآنی اشارہ تو ایک بھی نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ قرآنی اشارہ تو ایک بھی نہیں بلکہ ہوا یہ کہ کئی مقدمے جوڑ کر یہ نتیجہ زبردستی نکالا گیا ہے. پہلے تو یہ فرض کر لیا گیا کہ قوم یونس علیہ السلام سے عذاب کا ٹل جانا خدائی دستور کے خلاف واقع ہوا، جو خود اسی آیت کے سیاق اور سباق کے بھی بالکل خلاف ہے، جو آپ نے یہاں پڑھا، بار بار دیکھا اس کو، اور اہل تحقیق ائمہ تفسیر کی تصریحات کے بھی خلاف ہے. اس کے ساتھ یہ فرض کر لیا گیا کہ خدائی قانون کو اس موقع پر اس لیے توڑا گیا تھا نعوذ باللہ کہ خود پیغمبر سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہو گئیں نعوذ باللہ. اس کے ساتھ یہ بھی فرض کر لیا کہ پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص وقت نکلنے کا مقرر کر دیا گیا تھا. وہ اس وقت مقرر سے پہلے فریضہ دعوت کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے نعوذ باللہ. اگر ذرا بھی غور و انصاف سے کام لیا جائے تو ثابت ہو جائے گا کہ قرآن و حدیث کا کوئی اشارہ ان فرضی مقدمات کی طرف نہیں پایا جاتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور فرماتے ہیں کہ خود آیت قرآن کے سباق پر غور کیجئے تو الفاظ آیت کے یہ ہیں، کیا ہیں؟ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، جس کا مفہوم صاف یہ ہے کہ دنیا کے عام بستی والوں کے متعلق بطور اظہار افسوس یہ ارشاد ہے کہ وہ ایسے کیوں نہ ہو گئے کہ ایمان اس وقت لے آتے جس وقت تک ایمان مقبول اور نافع ہوتا ہے، یعنی عذاب میں یا موت میں مبتلا ہونے سے پہلے ایمان لے آتے تو ان کا ایمان قبول ہو جاتا. مگر قوم یونس اس سے مستثنا ہے کہ وہ آثار عذاب دیکھ کر عذاب میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی ایمان لے آئی تو ان کا ایمان اور توبہ قبول ہو گئی. فرمایا کہ اس آیت کا واضح مفہوم خود بتلا رہا ہے کہ یہاں کوئی خدائی قانون نہیں توڑا گیا بلکہ عین خدائی دستور کے مطابق ان کا ایمان اور توبہ قبول کر لی گئی. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بہت بلند ہوتی ہے. کچھ بھی بولنے سے پہلے، کچھ بھی کہنے سے پہلے، کوئی بھی تفسیر کرنے سے پہلے انسان کو بہت سوچ لینا چاہیے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی
ان معاملات میں بہت زیادہ آپ نے یعنی جیسے کہنا چاہیے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ کھوج لگانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زیادہ تفاصیر آپ نے نہیں بیان فرمائی، ٹو دا پوائنٹ ہی باتیں ہیں قرآن میں اور حدیث میں. تو اس لیے مفسرین کو بھی چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کریں، چاہے وہ بیان کرنے والے ہوں چاہے وہ لکھنے والے ہوں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی شان بہت زیادہ ہے. یونس علیہ السلام یہ بات صحیح ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہ نبیوں کی شان جو ہوتی ہے نا وہ اللہ اور نبیوں کے معاملات ہیں، اس میں عام لوگوں کو عوام الناس کو پڑھنے کی زیادہ ضرورت اور حاجت نہیں ہوتی، نہ ہی زیادہ اس میں کھوج لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. ورنہ بہت زیادہ سوالات، بہت زیادہ باتیں، بہت زیادہ تحقیقات ان چیزوں میں کیا ہوتا ہے، اس سے ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. خود پتہ ہے آپ کو کہ سورہ حجرات میں اللہ نے کیا فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اگر آپ نے آواز بھی اونچی کی تو کیا ہوگا. تصور کیجئے تو تمام انبیاء علیہ السلام کی شانیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بلند و بالا ہیں، عوام الناس کو اس میں زیادہ باتیں کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. آپ بس اپنے معاملات تک ہی رہیں تو آپ کے لیے عافیت ہے. اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی غور کر لیں کہ سب سے پہلے کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں. یہ تو ایک مسلمہ عقیدہ ہے تمام مسلمانوں کا، یعنی اس پر امت کا اجماع ہے. یہ تو آپ کم سے کم اتنا تو اپنا ایمان رکھیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ عوام الناس یا امتیوں کی طرح نہیں ہوتے. اگر اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے نبی کا کوئی بھی تذکرہ ہے قرآن میں، کوئی بات ہے تو آپ اس کو اتنا ہی رکھیں جتنا قرآن میں ہے اور جو حدیث شریف میں بیان ہوا ہے. اسرائیلی روایات سے بھی بہت زیادہ آپ اس میں نتیجے نہ نکالا کریں، بہت زیادہ اس میں اپنی قیاس آرائیاں نہیں کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین. یہ راستے بہت محتاط ہونے چاہیے. بس اس آیت مبارکہ سے آپ اتنا سبق لیں کہ بس ہر وقت اپنے ایمان کا اظہار، ایمان کا اقرار آپ کرتے رہیں اور ایمان کی تکرار بھی کرتے رہیں. اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو اس لیے اس سے پہلے توبہ بھی کرتے رہیں اور ایمان کا اعادہ بھی کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو قبول فرمائے. اور ورنہ پھر جب موت کا وقت آ جاتا ہے، جب آپ موت کو دیکھ لیتے ہیں، جب آپ پر عذاب مسلط ہو جاتا ہے طرف سے، تو پھر ایمان لانا کچھ بھی نفع نہیں دیتا. یہ آیت مبارکہ سے آپ کو یہ سبق مل گیا. بس اپنے سبق کو یاد کریں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں. ایسا نہیں کہ زبان سے کچھ اور ہے، قول کچھ اور ہے، فعل کچھ اور ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہو میرا کام غریبوں سے محبت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا، لیکن کرتے کیا ہیں. تو بس آپ کی باتیں نہیں دیکھی جائیں گی، آپ کا کام دیکھا جائے گا، آپ کا عمل دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری فرمائے.